السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ ہے بلینگ۔ بلینگ کا ورڈ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ عام زبان میں بلینگ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ غنڈہ گردی، دھونس دھمکی دینا، مذاق اڑانا، گھورنا، آوازیں کسنا، مارنا، سیکشولی ہراسمنٹ بھی کرنا، یعنی سیکشولی بھی بلینگ کرنا، ہاتھ لگانا، جھپٹنا، گرانا، چیزیں چھین لینا، چیزیں پھینک دینا، مذاق اڑانا، یہ سب بلینگ میں آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بلینگ کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں، بلینگ کا شکار کس ایج کے لوگ ہوتے ہیں۔ بلینگ کا شکار کم عمر کے بچے بھی ہوتے ہیں، 5 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک کے جو بچے جن کو اتنی سمجھ اور اتنی اپنے دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت یا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کا شکار نوجوان بچے بھی ہوتے ہیں، ٹین ایج کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا شکار بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہیں پہ بھی کسی وقت بھی کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں۔ اسکول میں بھی ہو سکتے ہیں، کالج میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، یا اپنے جو ان کی کام کی جگہ ہے، ورک پلیس ہے، وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ بلینگ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے۔ بلینگ جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے، بلینگ نفسیاتی طور پہ ہوتی ہے، بلینگ جذباتی طور پہ ہوتی ہے، اور بلینگ جو ہے وہ سیکشولی طور پہ بھی ہوتی ہے۔ اور اس میں ساری کیٹیگریز جیسے میں نے ابھی بتایا وہ سب شامل ہوتی ہیں کہ اس میں مذاق اڑانا، اگر کوئی کپڑے ایسے پہنے ہیں تو اس پہ طنز کرنا، یا اگر جسمانی طور پر اس کو نشانہ بنانا، یا موٹا پتلا کہنا، اس کے رنگ کو بتانا، کالا کہنا، یا اس کی کسی اور بھی جسمانی ساخت کا مذاق اڑانا شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی طور پر پریشرائز کرنا، دھمکیاں دینا، گھورنا، اور چیزیں جو ہیں اگر چھوٹے بچے ہیں تو اس کا لنچ باکس جو ہے وہ لے لینا، چھیننا، گرا دینا، خود کھا لینا، یا پھر دھکے دینا، یا ویسے چیزیں اس کی چرا لینا، اور دھمکیاں دینا، مذاق اڑانا دوسروں کے سامنے، آوازیں کسنا۔ اور اسی طریقے سے جو جذباتی طور پر بھی اسی طرح کی بلینگ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، جس میں اس کو بتانا کہ وہ کتنا کمتر ہے، یا کتنا زیادہ اس کو جو ہے ڈرایا جا سکتا ہے، دھمکایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بلینگ جو ہے وہ ہمارے اسکولوں میں، یا ہمارے محلوں میں، یا ہماری کالج یونیورسٹیز میں کہیں پہ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ بچے اس کا جب شکار ہو رہے ہوتے ہیں، یا نوجوان بھی اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو گھر میں جو لوگ موجود ہیں، والدین ہیں یا بڑے جو کوئی موجود ہیں، ان کو کبھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کے جو گھر کا فرد ہے یا ان کے گھر کا جو بچہ ہے وہ کس عذاب سے اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جو بھی بلینگ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں رہتا کہ وہ ان سب چیزوں کا ذکر آ کے، ان سب باتوں کا ذکر آ کے گھر میں والدین سے یا گھر کے بڑوں سے کرے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب جو بھی اس طرح کے حالات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے اندر واضح طور پر ان کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہے، ذہنی طور پر ان کی سوچ متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ اسکول جانے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ اسکول جانے کے وقت رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ ان کو اسکول کیوں نہیں جانا ہے، لیکن ان کا صرف یہ انداز ہوتا ہے کہ ان کو اسکول نہیں جانا ہے، یا ان کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، یا سر میں بہت درد ہو رہا ہے، یا وہ اٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں سوتے سے۔ تو ہم اکثر یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو بہانہ لگانے کا ہو رہا ہے، یا واقعی اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہی چیز جب ہر روز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تب بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کہیں اسکول میں یا کسی اور ایسی جگہ جہاں بچہ ٹائم گزارتا ہے، جاتا ہے، وہاں اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ
یا کوئی اس طرح کی حرکت کو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے بچہ خوف زدہ ہے اور اس جگہ جانے سے ریلکٹنٹ ہے، اپنے آپ کو ادھر جانے سے روک رہا ہے یا رو رہا ہے، یا اس طرح کے اس کے اندر بہانے آ رہے ہیں جس میں وہ جسمانی طور پر تکلیف کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں مجھے وہاں نہ جانا پڑے. اور جو بڑی عمر کے نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خوف بھی پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر انگزائٹی بہت رہنے لگ جاتی ہے، ہر وقت تشویش پریشانی، انہیں احساس کمتری بہت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے ہمت اور حوصلہ ختم ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک شرم کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت شیم فل فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ کر سکوں، اس بارے میں آواز بلند کر سکوں یا کسی کو بتا سکوں. تو میں کس طرح سے بتاؤں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور میں خود کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل ہوں. تو اس میں اسی طرح کی کیفیت میں جب جو نوجوان ہیں جب وہ اس طرح کی کیفیت میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو ذہنی صحت ہے، ان کی جو ایک سوچ ہے وہ بہت ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے، ان کی پوری پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ انہیں غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی اپنی پڑھائی میں یا جو بھی ان کا کام ہے اس میں ان کا انٹرسٹ یا فوکس وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جو ایک سیلف اسٹیم ہے، جو اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، جو اپنے آپ کو کچھ جاننے اور سمجھنے کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اندر سے یہ چیز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا یا کچھ کر ہی نہیں سکتی، یا میں واقعی اس طرح کی ہوں کہ لوگ مجھے اس طرح سے مجھے ٹریٹ کریں یا مجھے ڈیمیج کریں یا مجھے پکاریں یا مجھے سنائیں یا مجھے تکلیف دیں. تو وہ چیز اتنی زیادہ یہ جو بلینگ ہے، ایک طرح کی جو یہ غنڈہ گردی ہے، یہ اتنی زیادہ افیکٹ کرتی ہے ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر، سوچ کو اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایک کے بعد ایک وہ ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہیں. اس میں غصہ، چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے بچے ہوں یا نوجوان ہوں، نیند کی کمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سوشل آئسولیشن بہت آ جاتی ہے. اس طرح کے لوگ جو بلنگ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سوشلی آئسولیٹ کر لیتے ہیں. ان کا گھر سے باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں کو فیس کرنا، اس میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ آ جاتی ہے کہ نہیں مجھے لوگوں سے نہیں ملنا، لوگوں کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ملا کر بات کرنے کی جو ایک قوت ہوتی ہے، جو ایک نارمل سا طریقہ ہوتا ہے، وہ اس سے اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان کے بارے میں جان لیا جائے گا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اور یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پرسنالٹی پوری جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سارے اس کے جو ڈیمیجز ہیں بلینگ کے، وہ شخص کے اندر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی سلسلہ ہو تو اس میں والدین کو اور گھر میں موجود لوگوں کو فوراً اسٹیپ اٹھانا چاہیے. اگر گھر میں کوئی بھی شخص اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کر بیہیویئر اپنا شو کر رہا ہے، اپنا رویہ بتا رہا ہے، تو اس کو جو ہے ضرور نوٹس کریں کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے. اگر ایک آدھ دن آپ بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جگہ ٹیوشن پہ جانے سے یا اسکول جانے سے یا کسی جہاں پہ وہ کوئی دینی اپنی اسلامی ٹریننگ یا کوئی اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ جانے سے ریلکٹنٹ ہے، تو اس بات کو ضرور غور کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ ایک دن یا 2 دن سے بڑھ کر بات ہو گئی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم عمر جو ہیں وہاں پر موجود لوگ وہ یہ چیز کر رہے ہوں. کئی دفعہ بہت بڑی عمر کے لوگ بھی یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ٹیچرز کی طرف سے بھی یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کئی دفعہ ٹیچرز بہت مذاق اڑا دیتے ہیں، طنز کر دیتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم نے تو کرنا ہی یہی تھا، ٹیسٹ میں تمہارے نمبر اتنے آئے تو یہ ہے. یا اس کی کسی چلنے پھرنے پہ، انداز پہ یا بات کرنے پہ ہنس دینا، یا سب کے سامنے. تو اس سے ایک بچہ جو ہے اس کے اندر بہت شرم اور بہت ڈر اور ایک بہت ہی زیادہ جو ایک ٹیمیڈیٹی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی ناکارہ انسان جو ہے وہ تصور کرنا شروع ہو جاتا ہے.
تو اس چیز کو روکنے کے لیے اس ماحول کو اور اس چیز کو ضرور نوٹس کریں، اپنے بچے کی، اپنے اس فرد کی جو گھر میں موجود ہے اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کریں، اس کو بتائیں کہ آپ اس کی سپورٹ کے لیے، اس کی ہیلپ کے لیے اس کے پیچھے موجود ہیں، اس کی بات بھی سننے کے لیے موجود ہیں، اور اس میں جو سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے لیے بھی موجود ہیں۔ اور اس کے لیے سٹیپس بہت ہی ہنگامی بنیادوں پر کرنے چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ڈیمیجز اتنے زیادہ پرسنالٹی پر پڑ جاتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور بہت زیادہ ہیلپ کرنے کے بعد یا کاؤنسلنگ سیشن لینے کے بعد جو فرد ہے یا جو بچہ ہے وہ اس چیز سے باہر آنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن وہ ماحول، وہ جو ایک جہاں وہ انوائرمنٹ ہے، وہ جب اس کے لیے سیکیور ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تنگ کرنے والے کو بھی کوئی پکڑنے والا موجود ہے، اس کو بھی کوئی دھمکانے والا یا اس کو سزا دینے والا یا اس بات پر روکنے والا موجود ہے، تو اس کے اندر پھر ہمت آ جاتی ہے کہ ہاں نہیں، مجھے بھی اس کو روکنا چاہیے اور مجھے بھی اپنے آپ کو اس کے لیے کھڑا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضرور اپنے جو گھر میں موجود ہیں بچے، ان کو پر آپ ضرور غور کیا کریں اور ان چیزوں کو بالکل بھی معمولی نہ سمجھیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ آیا ہے ایک دن اور اس کے پورے جو ہے یونیفارم یا اس کے کپڑے جو ہیں مٹی میں بھرے ہوئے ہیں اور اس نے کہا میں گر گیا تھا یا میں ایسے ہو گیا تھا، تو آپ کو چھوٹی موٹی انویسٹیگیشن ضرور کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا یہی چیز اس کے ساتھ بار بار کیوں ہو رہی ہے، یا اس کو جو چیزیں آپ نے کوئی دی تھیں، کوئی جو لکھنے کے لیے پینسلز ہیں، پین ہیں، یا کوئی اور روٹین کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی غائب ہو جاتی ہیں اکثر، اور پھر وہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ مجھے دیں۔ کئی دفعہ بلی کرنے والے لوگ چیزیں بھی منگاتے ہیں کہ یہ میرے لیے چیزیں لے کر آنا، کل میرے لیے یہ بھی کرنا، تو بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی کر کے دیں، پھر وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو غور کرنا ضروری ہے۔ اپنے بچے کو بہت ہی برے طریقے سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں یا اس کو ملامت کریں یا اس کو بہت زور زور سے بولیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بجائے اس کو بٹھائیں، آرام سے بات کریں، پوچھیں۔ اگر وہ اس وقت ہمت نہیں دکھا پائے تو اس کے بعد دوبارہ پوچھیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ کرنے سے وہ جب اس قابل ہو جائے گا کہ وہ آپ کو بتائے گا، تو پھر آپ اس ماحول کو صحیح کرنے کے لیے وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ اس چیز کو ہر حال میں سٹاپ ہونا چاہیے۔ تو بلنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ذہن کو متاثر کر دیتی ہے کہ ایک انسان کی پوری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ تو اس چیز کو روکیں اور اس چیز کی اویئرنیس آگے بھی پھیلائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں جہاں آپ کو لگے کہ کسی کا بچہ یا کسی کے گھر میں نوجوان جو ہے وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، تو اس میں کہیں کیا یہ وجہ تو نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہی بچے کو ڈیل کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے بھی آپ جو ہے کچھ کر سکیں گے۔ تھینک یو فار لسننگ۔